صحابہ کے ایمان پر باس ہو سکتی نہیں، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ایماندار ٹھہرو گے۔ صحابہ کرام کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں ہے، اگر صحابہ مومن نہیں ہے پھر رب کی زمین پہ کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ جو آخری بات شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری اسی کو رحمت اللہ علیہ، حافظ آباد میں مناظرہ تھا ایمان ابو بکر عمر پر، عثمان پر، کہ ابو بکر عمر عثمان مومن ہیں یا نہیں۔ مخالف فرقے کا مناظر بھی آ گیا، شیخ الاسلام بھی تشریف لے گئے۔ اس نے کہا پہلے آپ گفتگو کریں یا میں کروں گا؟ طے پایا کہ آپ جو کہ مدعی ہیں ایمان کے، آپ اپنی پہلی ٹرم جو ہے وہ پیش کریں۔ شیخ الاسلام کھڑے ہو گئے نا، رافضی شیعہ سارے اہل سنت سارے لوگ تھے، ادھر بھی جمع غفیر تھا، ادھر بھی جمع غفیر تھا، ادھر بھی مناظر تھا، ادھر شیخ الاسلام تھے۔ شیخ الاسلام کھڑے ہو گئے، فرمایا کچھ دیر چپ رہے، سکتہ تاری تھا، خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد بولے اے اللہ تیرا آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا، تیری زمین شک کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ وقت آنا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان کا ایمان ثابت کرنا پڑنا تھا، یہ وقت آنا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان کا ایمان ثابت کرنا پڑنا تھا، جن کی وجہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ بس یہ کیا کہ نا جذبات میں آئے، بیٹھ گئے، کہنے لگے وہ میری وقت جو ہے وہ میں ادھر دیتا ہوں، وہ بولے جو بولنا چاہتا ہے۔ پہلی ٹرم میں بس یہی بات۔ وہ مناظر دوسرے فریق کا کھڑا ہوا، وہ بھی اس طرح خاموش ہو گئے نا تھوڑی دیر، کہتا ہے مناظرہ نہیں ہوگا، ابو بکر عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں، مناظرہ نہیں ہوگا۔ سارے بندے اس کو اپنے حمایتی پڑ گیا، تو یہ کیا ہوا؟ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، آسمان پھٹ جائے گا، زمین شک ہو جائے گی، زمین لرز رہی ہے، پھٹ جائے گی۔ آج بھی میں کہتا ہوں، شیخ الاسلام کا روحانی بیٹا ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، اس چوک میں چاہو آؤ، ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پر ہم سے مبالغہ کر لو، اگر زمین پھٹ نہ جائے تو تمہارے مذہب کو قبول کر لوں گا۔ میں کہوں گا صدیق عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں، تم کہنا کہ یہ مومن نہیں، نعوذ باللہ پھر گئے اسلام سے، پھر دعا کریں گے اگر تم ہلاک نہ ہوئے تو تمہارے مذہب کو قبول کر لوں گا۔ آج بھی مجھے وہ بزرگ یاد ہے، سمندری کی بستی کے صدیق صاحب فوت ہو گئے، اب فوت ہو گئے، سال یا 2 سال ہو گئے ہوں۔ باڑی لاؤڈ سپیکر چل رہا تھا، پنڈ میں مجلس ہو رہی تھی، ایک ذاکر نے کہا کوئی ہے ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پر مجھ سے ہم سے مبالغہ کر لے، سچے کی زندگی میں جھوٹا ہلاک و مر جائے۔ تو حافظ صدیق صاحب تھے، آنکھوں سے نبینا تھی، وہ اپنے مکان کے چھت پہ سوئے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھے اور سیدھے امام برگاہ میں داخل ہو گئے، کہنے لگے میں حاضر ہوں صدیق، مجھ سے کر لو مبالغہ۔ کہتے ہیں ذاکر کہنے لگا میرا آپ سے مبالغہ ہے ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پر، جو سچا ہوگا اس کی زندگی میں جھوٹا مرے گا۔ وہ نبینا حافظ صدیق کہنے لگا ایک سے میں نہیں کرتا، پورے حاضرین سے کرتا ہوں، میں نہیں مروں گا جب تک یہ سارے نہ مر جائے۔ 120 سال کا ہو کے وہ بزرگ فوت ہو گئے، جب تک پورے حاضرین اس پنڈ کے مرے نہیں، بابا زندہ رہا۔ ہم سے طے کر لو۔ میں تو جگہ کہا صدیق عمر عثمان کے ایمان پر مبالغہ کر کے نہ طے کر لیتے ہیں کہ جڑا 500 سال زندہ رہے نا وہ سچا ہو سی۔ ایک بندہ من کہنے لگا کہ پہلے مر جاؤ، میں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری عمر لکھی ہوئے نا، میں آج مرنا تھے، 500 سال میں نہیں مر سکتا، یہ صدیق دے ایمان تے مبالغہ کوئی قبول تو کر لگے۔ تکبیر!
اللہ کے بندے، تم نہیں جانتے ہم کس کو ماننے والے؟ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری اسپتال میں داخل تھے اور پتہ چلا معالج ڈاکٹر مرزائی ہے۔ کان میں آ کے ساتھیوں نے کہا میں سنا ہے وہ آپ کا معالج مرزائی ہے اور آپ نے مبالغہ کی ہے ہوگا مرزا قادیانی سے، وہ کی زندہ ہے اور آپ کی زندہ ہے۔ اس مرزائی کو پتہ چل گیا یہ مولوی ثناء اللہ مرسری ہے، وہ زہر کا ٹیکہ لگا دے گا اور یہ بات ان کی سچی ہو جائے گی، مرزا بے ایمان کی سچائی کی یہ دلیل بن جائے گی۔ فرمایا یہاں کیا کریں؟ فرمایا یہاں سے نکل چلے کسی اور اسپتال میں۔ فرمایا نہیں جانا، ہن انہوں علاج کرن دیو، یہ زہر دا ٹیکہ بھی لاوے تے میں نہیں مردا۔ کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب طے کہ رسول اللہ آخری نبی ہے پھر موت نہیں آ سکتی چاہے کوئی زہر کا ٹیکہ لگا دے۔ تم ہزاروں گولیاں برسا دو، اس وقت تک ہم سے مبالغہ کر لو، موت نہیں آ سکتی جب تک صدیق و عمر عثمان کا ایمان پر ہمیں اسی طرح یقین ہے جس طرح قرآن کے لا ریب فیہ ہونے پر یقین ہے۔ فیصل آباد کی بستی میں مولانا عمر فاروق شاکر صاحب بھی تھے۔ ایک شخص نے کہا میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا مبالغہ کر لے، مبالغہ کر لے۔ کہتا ہے میں مبالغہ کرتا ہوں۔ مبالغہ ہو گیا، کہنے لگا جو سچا ہوگا نا وہ اس کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا۔ میں نے کہا ہو گیا، طے ہو گئی بات۔ مجلس ختم ہوئی، کہتا ہے چنگا جی میں پھر جانا، السلام علیکم۔ میں کہا جا پیچھا۔ میں تنوں وعلیکم السلام کہ میں کہا تو مبالغہ ہو گیا۔ میں تو کہنا بابا وعلیکم السلام بات مرے، میں تیرے نال ہن تینوں سلام دیا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے فضل سے چند دن پہلے مہینہ ڈیڑھ ہو گیا مر گیا۔ صحابہ سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی ذلت کی موت مرا اور آج بتلا رہا ہوں کہ مر گیا۔ امیر معاویہ کے ایمان پر اللہ کی قسم سورج کی روشنی کی طرح ہمارا ایمان ہے، جس کی روشنی میں شک نہیں، امیر معاویہ کے جنتی ہونے میں ہمیں شک نہیں ہے۔ صحابہ جس کا جی چاہے مناظرہ تم سے کیا کرنا ہے؟ مناظرہ تو سے ہوتا ہے جس کی اور ہماری کتاب اصول ایک ہو۔ تم سے مناظرہ کیا ہے؟ تم بخاری کو نہیں مانتے، ہم تمہاری سایہ اربع کو نہیں مانتے۔ مبالغہ کر لو صدیق عمر عثمان کے ایمان پر، ہمیں بھی جینے کی لذت آئے امی عائشہ کے ایمان پر مبالغہ کیا ہوا ہو، پھر بے فکر ہو کے جیئیں گے، مرنا نہیں جب تک انہیں نہیں مرنا، پھر تو بے فکر ہو کے جیئیں گے نا۔ اٹیک ہو تو پھر بھی بے فکر ہو کے جیئیں گے، ہسپتال میں ہوں گے پھر بھی بے فکر ہو کے جیئیں گے۔ جب میں یہاں لاہوری ہسپتال میں داخل ہوا نا، ایسے دل میں ساتھیوں نے خیالات آ رہے تھے، طبیعت انتہائی ناساز تھی، تو مجھے بڑا یقین تھا، میں کہا مبالغہ کیتا ہے، جب تک امیر معاویہ کا دشمن نہیں مرتا میں نہیں مرتا۔ یقین تھا آج بھی کوئی کر لے تو لذت سے جیئیں گے۔ 1000 سال مجھ سے طے کر لو، 1000 سال، چلو ساڑھی بھی عمر بات جائے، 1000 سال طے کر لو کہ اگر تیری زندگی 1000 سال تک اگر طے کر لو نا میرے ساتھ ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پر، تو میں 1000 سال بھی طے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر 1000 سال مجھے موت آئے نہیں آ سکتی صدیق کے ایمان پر اگر مبالغہ ہو جائے، اور اگر یہ طے کر لیا جائے، اس سے آگے بڑھتے، اگر یہ طے کر لیا جائے، ایک رافضی میرے ساتھ طے کرے کہ اگر میں 1 منٹ میں مر گیا تو میرا مذہب جھوٹا، اگر 1 منٹ میں تم نہیں مرے گا تب بھی میں تیرے مذہب کو قبول کر لوں گا۔ 1 منٹ کا مجھے کوئی طے کر لے کہ میرا مذہب میرا عقیدہ جھوٹا ہوا تو میں 1 منٹ میں مر جاؤں گا، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، نصرت حق اہل حدیث۔ اسی سچے ہو بھی 1000 سال بھی سارنا طے کر لو تو اسی مردے نہیں، تو تسی 1 منٹ بھی طے کر لو تو جے نہ مرو تو تاں بھی تسی سچے۔
اللہ کی قسم مجھے یقین ہے وہ تارے کھینچنے پر قادر ہے، وہ اٹھانے پر قادر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے ایمان پر مبالغہ ہو اور اللہ کامیابی نہ دے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ عمر لمبی بعض دوستوں نے دعا کا کہا ہے، میرا دل اتنا خوش ہوا اور اللہ کی قسم میرا ایمان بھی پختہ ہو گیا شاہ صاحب کی تقریر سن کے۔ علامہ لات نے شاہ صاحب نے اللہ ان دی زندگی چ برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکات اور ان کے علم میں برکات، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں اور قوت ایمانی میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بیٹیاں ہیں دوست کی، اللہ بیٹا بھی نصیب فرمائے۔ بھائی جیل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رہائی کا انتظام کرے۔ ہمارے عمیر یعقوب بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، اس کی والدہ کے لیے بھی پھر ایک مرتبہ دعا ہے۔ قاری سلیم اللہ مدنی صاحب کی والدہ محترمہ ان کے لیے اور بیمار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، اور دیگر سارے مسلمانوں کے لیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ سب مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں پہ رحمت فرما، ہمارے شاگردوں پہ رحمت فرما، ہمارے اساتذہ اور علماء پہ رحمت فرما۔ یا الہ العالمین اس مرکز کو ترقی عطا فرما، نظر بد کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے طلباء کو جو پڑھا پڑھایا ہے اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی کھیپ زندگی برکت والی دے کے مزید تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شاہ صاحب جو بیان کیا ہے اس کو قبول فرما، جس وجد میں آ کے تیرے بندے نے بیان کیا اللہ اس کی کبھی بھی زیر نہ کرنا، کمر کنڈ نہ لانا پنجابی میں۔ اے اللہ اپنی رحمت دے نال اس شیر دی گردن نو بلند فرما، اللہ اے دی بات نو سچا فرما، اللہ اے دے تیر نشانے دے اتے لگا۔ یا اللہ لوگاں دے دلاں دے اندر انقلاب پیدا فرما۔ اللہ تو نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ ہمارے اس بھائی کی ہمیشہ حفاظت فرما، جہاں قدم رکھ دے تیرا نام لے کے تیرے صحابہ کی خاطر اے اللہ اس کو عزت کامرانی سے کامیابی سے ہم کنار فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبیک ورسولک محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔